اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل نصیحت، عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت، خیرات، صدقات منظور و مقبول فرمائے. میں نے آداب زیارت مدینہ منورہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں اور کچھ باتیں جو تھیں وہ مکمل نہ ہو سکیں. پوری توجہ کے ساتھ آپ اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور یہ بڑی سعادت ہے کہ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کی انتظار میں ہے اور سامنے اللہ کا کعبہ ہے. کہہ دیں الحمدللہ. اور یہ بھی حدیث ہے میرے مدنی سرکار کی کہ جو نماز پڑھ کے دوسری نماز کی انتظار میں بیٹھ جائے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ میرے بندے کی نماز ہی لکھتے رہو. وہ عرض کرتے ہیں اللہ میں وہ تو بیٹھا ہوا ہے، فرمایا نماز کی انتظار میں بیٹھا ہے تو گویا نماز پڑھ رہا. میں نے کل یہ عرض کیا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بارے میں دو جماعتیں جو ہیں وہ ہلاک و برباد ہو جائیں گی. ایک وہ ہیں جو میری محبت میں بڑھ جائیں گے اور اللہ معاف کرے مجھے خدا مولا مشکل کشا حاجت روا بنا دیں گے.
ہر دکھ سکھ میں علی علی کے نعرے لگائیں گے، اللہ کو بھی بھول جائیں گے، اور درجہ امامت کو نبوت سے بھی بڑھا دیں گے، پھر جب خدا بنا دیں گے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اور دوسری جماعت وہ ہوگی جو سیدنا علی نے فرمایا کہ میری دشمنی میں، میرے بغض میں، عداوت میں آ کے میری شان اتنی گھٹا دیں گے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ وہ حضرت علی کے مسلمان ہونے کا بھی انکار کر دیں۔ اور وہ کون ہیں؟ خوارج، خارجی لوگ جو ہیں، ان کے نزدیک نعوذ باللہ حضرت علی جو ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ فرماتے ہیں وہ تو منکر ہیں حضور کا، اللہ کے نبی کا انکار کرنے والا، بی بی فاطمہ کو دکھ دینے والا، بی بی فاطمہ پہ دوسری شادی کرنے والا، اللہ کے نبی نے روکا لیکن اس نے کہنا نہ مانا، لہذا اللہ معاف کرے وہ گویا اسلام سے بھی نکل گئے، اور اپنی اماں بی بی عائشہ سے لڑائی کرنے والا، 10,000 صحابہ کو شہید کرانے والا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ خارجی بن کے وہ بھی پٹڑی سے ہٹ گئے۔ اور کامیاب کون رہا؟ جس نے دامن اعتدال کو پکڑ لیا، نہ محبت میں بڑھ گیا نہ دشمنی میں بڑھ گیا، جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے، اور ابن ام محمد مصطفیٰ ہے، داماد محمد عربی ہے، اور خلیفہ راشد ہے، برحق ہے، اور ہر مسلمان اور مومن کی محبت کی پہچان ہے، اور اللہ کے نبی کا تابع فرمان ہے، اور ساری زندگی قرآن و حدیث پہ چلنے والا ہے، اور وہ بی بی فاطمہ کے ساتھ بھی محبت فرمانے والے ہیں، حسن و حسین کے ابا ہیں، اور اللہ نے ان کو اتنی بڑی شان بخشی ہے کہ جو اور صحابہ میں کسی رشتہ دار کو شان نہیں مل سکی، وہ الحمدللہ کامیاب ہو گئے۔ اور وہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت، جن کا صحابہ پہ بھی ایمان ہے اور حضرت علی پہ بھی ایمان ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں میرے عزیز کہ ہر مسئلے میں جو لوگ حد سے بڑھ جائیں گے وہ بھی زیادہ صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے، اور جو ذرا سختی میں پڑ جائیں گے وہ بھی پٹڑی سے اتر جائیں گے۔ اب توحید بیان کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی انبیاء یا اولیاء کی بے ادبی کر بیٹھے، وہ بھی تو پٹڑی سے ہٹ گیا، اور انبیاء اولیاء کی محبت کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ان کے مرتبے کو بڑھا کے انہیں اللہ کی خدائی صفات سے متصف کر دے، وہ بھی پٹری سے ہٹ گیا۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جو خدا کو خدا سمجھے، محمد مصطفیٰ کو مصطفیٰ سمجھے، اولیاء کو اولیاء سمجھے، مخلوق کو مخلوق مانے، خالق کو خالق مانے۔ وہ دینے والا ہے، یہ لینے والے ہیں، وہ شان بخشنے والا ہے، یہ شان پانے والے ہیں، وہی آدمی الحمدللہ کامیاب رہتا ہے۔ اب آپ درود شریف پڑھیں اور میں اصل مسئلہ جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محبت سے، سارے محبت سے درود شریف پڑھیں۔ یہ مسئلہ میرے بھائی کہ مدینہ منورہ جانے کے لیے ہم نیت کیا کریں، یہ خالص علمی مسئلہ ہے۔
جس میں کسی اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ جھگڑے کی ضرورت ہے، نہ سر پھٹپل کی ضرورت ہے، بات سمجھنے والی ہے۔ اب دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور کو جب معراج ہوا ہے تو حضور حرم میں تھے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور بی بی ام ہانی کے گھر میں تھے۔ تیسری حدیث میں ہے کہ حضور حتیم میں تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ میرے محبوب جو ہیں وہ زمزم کے کنویں کے قریب لیتے ہوئے تھے۔ یہ ساری روایتیں ہیں، لیکن میرے مالک نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد، اپنے پیارے نبی سیدنا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف میں۔ اللہ نے قرآن میں نہ بیت ام ہانی کا نام لیا ہے، نہ حتیم کا نام لیا ہے، نہ زمزم کا نام لیا ہے، اللہ نے مسجد الحرام کا نام لیا ہے۔ جب مسجد الحرام کا نام آ گیا، سارا حرم مسجد الحرام ہے، سارا مکہ مسجد الحرام ہے، ام ہانی کا گھر بھی مسجد الحرام ہے، چاہے زمزم بھی مسجد الحرام ہے، حتیم بھی مسجد الحرام ہے۔ سارے مسئلے ایک لفظ میں اللہ نے حل فرما دیے۔ اللہ نے مکے کا نام نہیں لیا، اللہ نے مکہ کا نام نہیں لیا، اللہ نے البلد الامین کا نام نہیں لیا، اللہ نے کعبے کا نام نہیں لیا، اللہ نے مسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ نے یہاں بھی مسجد الحرام اور آگے بھی مسجد الاقصی کا نام لے لیا ہے۔ اب بعض علماء احناف اور بعض علماء شوافع، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے ائمہ کہتے ہیں کہ جب آدمی جائے حضور پاک کے روضے کی نیت کرے یا حضور پاک کی قبر مبارک کی نیت کرے، لیکن ایک حدیث مبارک ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ مسلمانوں سواری پہ سوار ہو کے سفر کی نیت کر کے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی جگہ کی نیت نہ کرو۔ اللہ موقع دے تو مسجد الحرام کی نیت کرو، مسجد نبی کی نیت کرو، یا مسجد اقصی کی نیت کرو۔ اب جناب مسئلہ سمجھ لیں، ورنہ قبر کی زیارت تو منع نہیں ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں الا انی نہیتکم ان زیارت
زیارت القبور فزوروها، حضور نے فرمایا میں نے منع کیا تھا لیکن میں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت جو ہے تو ذکر الآخرۃ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، بندے کو اپنی موت کی یاد دلاتی ہے، بندے کو اپنے مرنے کا وقت یاد آتا ہے، اللہ کی طرف تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ اور میرے مدنی خود سیدنا احد، سیدنا حمزہ کی قبر پہ تشریف لے جاتے تھے، اور میرے مدنی جنت البقیع الغرقد تشریف لے جاتے تھے، بلکہ بی بی عائشہ صدیقہ سبقہ رضی اللہ عنہا، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں ایک رات سو رہی تھی، نیند کھلی تو میرے بستر پہ حضور لیٹے ہوئے نہیں تھے، میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کے کسی دوسری بیوی کے گھر میں تشریف لے گئے ہیں۔ میں جب اٹھی چاند کھلا ہوا تھا، روشنی میں حضور کے پاؤں مبارک کے نشان واضح تھے، میں ان پہ چلتے 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 پہنچی، ڈھونڈنے کے لیے کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی جنت البقیع الغرقد جو مدینے کا بڑا مبارک قبرستان ہے اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں بھی جب مدینے لے جائے تو جنت البقیع الغرقد پہ حاضری دینا سنت محمد مصطفیٰ ہے، یاد رکھنا اور کوشش کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب جائیں اچھی بات ہے، لیکن اگر جمعہ کے دن جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اور جمعرات والے دن شہداء احد کی زیارت کرے تو اچھی بات ہے، اور ہفتے والے دن قباء میں جا کے 2 رکعتیں پڑھ کے عمرے کا ثواب حاصل کریں۔ اور جنت البقیع الغرقد وہ مقام ہے جہاں میرے مدنی کے بیٹے حضرت ابراہیم دفن ہے، جہاں بی بی عائشہ دفن ہے، جہاں امہات المومنین دفن ہے، اور جہاں حضور کی چچی بی بی صفیہ دفن ہے، جہاں سیدنا عثمان دفن ہے، جہاں حضرت عباس دفن ہے، جہاں حضرت حسن ابن علی دفن ہے، جہاں علی ابن الحسین دفن ہے، جہاں محمد ابن جعفر دفن ہے، جہاں میرے مدنی محمد کی بیٹیاں دفن ہے، یہ رحمت والا قبرستان ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، میں چھپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی تاکہ میں بھی محمد مدنی کی دعا میں شریک ہو جاؤں۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کا نام آئے درود میں غفلت نہ کیا کرو۔ عائشہ فرماتی ہے حضور نے بڑی لمبی دعا کی اور میں پیچھے کھڑی رہی، آمین آمین۔ اب جب مجھے یقین ہو گیا کہ دعا ختم ہونے والی ہے، میں جلدی سے دوڑ کے اپنے گھر میں پہنچی تاکہ اللہ کے نبی کے دل میں خیال نہ آ جائے کہ بی بی مجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ فرماتی ہے میں جلدی آ کے اپنے بستر پہ لیٹ کے چادر لے کے لیٹ گئی، حضور بھی اتنی دیر میں تشریف لے آئے، اور آگے جب بیٹھے تو میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میں چونکہ دوڑ کے آئی تھی تو میرا سینہ اچھل رہا تھا۔ فرمایا عائشہ معلوم ہوتا ہے کہیں سے دوڑ کے آ رہی ہو۔ میں اب اٹھ کے بیٹھ گئی، اب کیا کروں، بات تو کھل گئی۔ میں نے کہا ہے یا رسول اللہ واقعی میں دوڑ کے آ رہی ہوں، اصل بات یہ ہے کہ محبوب محمد جیسا ہو اور بی بی عائشہ جیسی ہو وہ فراق برداشت کر سکتی ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ آپ بستر پہ نہیں ہے، دل میں خیال آیا کہ شاید کسی اور بی بی کے گھر میں گئے ہیں، میں ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی۔ فرمایا عائشہ انک لفی شان، تمہیں اپنا خیال ہے اور محمد مدنی کو امت کا خیال ہے۔ میں تو جنت البقیع پہ کھڑے ہو کے امت کے لیے بخشش مانگ رہا تھا، اور فرمایا تم نے فلاں قبیلے کی بکریاں دیکھی ہیں؟ بی بی نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا اللہ نے میری آج کی دعا سے ان بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کو بخش دیا۔ تو یاد رکھو قبروں پہ جانا منع نہیں ہے، اور خاص طور پہ قبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ
وأصحابه وسلم تسلیما. لیکن مسئلہ سمجھو کہ اس کے لیے سفر کرنے کی اجازت ہے یا سفر کرنے کی اجازت نہیں. اب بعض ائمہ نے اس حدیث مبارک کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ آدمی جب بھی نیت کرے تو مسجد نبوی کی نیت کر لے. اور یہی میں نے عرض کیا تھا اگر غور کرو تو مسجد نبوی کو شان کیوں ملی؟ اس مسجد کو کیوں شان ملی ہے؟ اور مسجد اقصی میں حضرت داؤد اور سلیمان نبی آئے شان ملی، کعبے میں اسماعیل و خلیل آئے شان ملی، اور مدینے میں حبیب محمد عربی آئے تو شان ملی. ہمارا ایمان ہے، خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں اگر میرا مدنی مدینے نہ جاتا وہ یثرب تھا، وہ ایک بے آب و گیاہ جگہ تھی. یہ میرے مدنی کی برکت ہے، یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ کا نبی گیا تو اللہ نے یثرب کو مدینہ بنا دیا ہے. سب کہہ دو الحمدللہ. اب جب مسجد کی نیت کریں گے ایمان سے کہے حضور کا روضہ مسجد میں ہے کہ نہیں؟ کوئی جھگڑا نہ رہا، کوئی اختلاف نہ رہا، بلا وجہ جھگڑوں میں نہ پڑے، اختلاف میں نہ پڑے. حضور کی مسجد کی نیت کریں گے، وہ بھی تو محمد کی مسجد ہے. میرے مدنی کا روضہ بھی محمد کی مسجد میں ہے، اور وہ روضۃ من ریاض الجنہ کا ٹکڑا بھی محمد کی مسجد میں ہے. جب ایک لفظ آیا اللہ کو بھی مسجد کا لفظ پسند ہے، معراج میں بھی مسجد کا ذکر ہے، آگے بھی مسجد کا ذکر ہے، اور مدینے کا سفر آئے تب بھی محمد کی مسجد کا ذکر ہے. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو اگر حضور مدینے نہ جائے مدینہ ہمارا کیا لگتا ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچو، یہ عرب جو کچھ ہمارے ساتھ کرے گی نسبت ہے کہ عرب ہیں. اس لیے میرے مدنی نے فرما دیا ہے من صبر علی لابائہا، جو مدینے کی سختی پہ صبر کر لے، گرمی پہ صبر کر لے، بھوک پہ صبر کر لے، فرمایا کنت لہ شہیدا و شفیعا یوم القیامت، قیامت والے دن میں اس کی گواہی بھی دوں گا، اس کی شفاعت بھی کروں گا. مدینہ منورہ کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب. یثرب کا معنی جانتے ہو کیا معنی؟ غم، خوف، حزن، اور ساری دنیا کی وباؤں کی جگہ تھی یثرب. جو بندہ بھی جاتا تھا جاتے ہوئے بیمار ہو جاتا تھا. اور آج بھی تاریخ کھول کے دیکھ لیں، زمانہ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ جو لوگ یثرب جاتے تھے جب حدود سے باہر ہوتے تھے کھڑے ہو کر گدا کی طرح 3 دفعہ آوازیں نکالتے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ جو گدے کی طرح آوازیں نکالے گا بیماری نہیں پکڑے گی، اگر نہیں نکالے گا بیمار ہو جائے گا. یہ تو میرے مدنی کو اللہ نے بھیجا ہے. وہ یثرب نہ رہا، وہ طابہ بن گیا، وہ طیبہ بن گیا، وہ مدینہ بن گیا، وہ منورہ بن گیا. وہ زمین جو تھی اللہ نے اس کو آسمانوں سے اونچا کر دیا. آج بھی حدیثیں کھول کے دیکھ لیں کہ جب حضور مدینہ آئے، اللہ تمہیں بھی نصیب کرے، اور دعا کریں اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. اور حاجیوں جتنے دن مدینے میں رہنا، میری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ایک بات یاد رکھ لینا کہ جتنے دن مدینے میں گزرے زبان پہ درود ہو، وضو ہے نہیں ہے، گلی ہے، گھر ہے، کوچہ ہے، درود ہو. اور ہر نماز محمد مدنی کی مسجد میں ہو. اور کوشش کرے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اندر والی مسجد میں پہنچے تاکہ حضور کے زمانے والی مسجد نصیب ہو جائے. اور روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور قرآن ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اتنے ادب سے پاؤں اٹھائیں، اتنا خیال کر کے اٹھائیں، اور دل میں تصور کر لینا اللہ اپنے دشمنوں کو تو بخش دیتا ہے، محمد کے گستاخوں کو کبھی نہیں بخشتا.
وہ بڑا نازک مقام ہے. اسی لیے کسی بزرگ نے کہا تھا نا، با خدا دیوانہ باشی، با محمد ہوشیار. خیال رکھنا یہاں بڑا جلال ہے لیکن غفور الرحیم ہے. وہ اپنے گستاخوں کو حضرت ابی ہریرہ آتے ہیں، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اماں کافر ہیں، میں مسلمان ہوں، میں توحید کا نام لیتا ہوں، وہ شرک پہ اڑی ہوئی ہے، میں بڑا مجبور ہوں، ماں کے آگے بول بھی نہیں سکتا ہوں، میری ماں ہے، لیکن میں کب تک شرک برداشت کروں؟ مہربانی کر کے 2 دعاؤں میں ایک دعا کر دے، یا تو میری اماں کو اللہ میاں اٹھا لے، میری جان چھوٹ جائے، یا اللہ ہدایت دے دے. رسول پاک نے اللہ سے دعا کی، اللہم، مسلمانوں شان سمجھو، یہ نہیں کہ شان کے معنی میں محبت میں اتنی بڑھ جاؤ کہ خدا کو چھوڑ کے نبی سے مانگنا شروع کر دو اور پھر دعویٰ کرو کہ جی ہم تو عاشق ہیں. عاشق وہ ہوتا ہے جو نبی کا مخالف ہو. اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہم اہدی ابا ہریرہ. اللہ کس سے دعا مانگی؟ میرا نبی کس سے مانگتا ہے؟ طواف میں دعا مانگی تو کس سے مانگی؟ عرفات میں مانگی تو کس سے مانگی؟ بدر میں مانگی تو کس سے مانگی؟ اور تمہیں کیا حکم دیا ہے؟ ہر نماز کے بعد کیا فرمایا ہے؟ مجھ سے مانگا کرو یا میرے لیے مانگا کرو. سمجھو مسئلہ. ہر نماز کے بعد حضور نے جو حکم دیا اذان کے بعد کہ جب اذان ہو جائے، کیا فرمایا؟ جب اذان ختم ہو جائے تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہہ کے مجھ سے مانگا کرو یا اللہ سے میرے لیے مقام وسیلہ مانگو. کس سے مانگو؟ اچھا حضور کو ضرورت ہے ہماری دعا کی؟ اچھا ہم اگر دعا نہ کریں تو ہم بدقسمت ہیں، ورنہ نبی پاک کو ضرورت نہیں ہے. دن میں 5 دفعہ مسئلہ سمجھا دیا کہ اللہ سے مانگو، اور جب تم اللہ سے میرے لیے مانگو گے تو بدلہ میں کیا دوں گا تمہاری؟ قیامت میں شفاعت کروں گا. مسئلہ سمجھا دیا کہ کسی ولی کی قبر پہ جاؤ، کسی اللہ والے کی مزار پہ جاؤ، کسی پیغمبر کی مزار پہ جاؤ، نبی سے ولی سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو کہ اللہ ان کا شان اور اونچا کر دے، ان کا مرتبہ اور اونچا کر دے، ان کی مزاروں کو باغ جنت بنا دے، ان کو نور کا مرکز بنا دے. اور جب تم اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے مانگتے ہو، میری رحمت جوش میں آ جاتی ہے کہ یہ گناہگار بندہ میرے محبوبوں کے لیے مانگ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں جاؤ تیری مشکلیں میں حل کر دوں گا. عقیدہ سمجھو. اب دیکھیں حضور دعا مانگ رہے ہیں ہدایت کی، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ. کس سے؟ تم کس سے مانگو گے؟ ایمان سے کہو. سارا قرآن پڑھتے ہو. آدم نے جب دعا مانگی کس سے مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا. یونس نے دعا مانگی کس سے مانگی؟ نوح نے دعا مانگی کس سے مانگی؟ حضرت ابراہیم نے مانگا تو کس سے مانگا؟ حضرت عیسیٰ نے مانگا تو کس سے مانگا؟ میرے مدنی محمد نے مانگا تو کس سے مانگا؟ اللہ سے. اور جو اللہ کو چھوڑ کے یاد رکھو نبی سے مانگے، ولی سے مانگے، علی سے مانگے، وہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، وہ شرک اکبر ہے، وہ اسلام سے نکل کے مشرک ہو جاتا ہے. اچھا میں آپ سے حاجی صاحبان ماشاءاللہ
اب تو آپ کو کافی دن ہو گئے مکے مدینے میں، ایک آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں، نبی ولی کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ اچھا، ان کا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اللہ والوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اچھا، شیطان کو جب اللہ نے ملعون کر دیا، مردود کر دیا، اس نے ایک دعا مانگی تھی کہ مجھے مہلت دی جائے اس وقت تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ابلیس نے کس سے مانگا؟ ہاں جی، تو جو نبی اللہ سے مانگے، دشمن بھی اللہ سے مانگے، جو اللہ کو چھوڑ دے، یہ کون سی پارٹی ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ آپ حل کریں، میں کہوں گا میں تو جی وہابی ہوں، ہم تو سکہ بند مہر لگ گئی ہے وہابی کی۔ یہ آپ حاجی ہیں، کعبے میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ، یہ اللہ کا قرآن ہے، کسی ہیر رانجے کی بات نہیں ہے۔ رب انظرنی الى یوم یبعثون۔ اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا رب مجھے مہلت دے دے اس وقت تک کے بعد تو پھر کسی پہ موت نہیں آئے گی تو میں بھی بچ جاؤں گا۔ اب اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ نے فرمایا بدبختی انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم۔ اللہ نے فرمایا بدبخت تیری دعا میں نے سن لی، تجھے مہلت دیتا ہوں لیکن ایک وقت معلوم تک دیتا ہوں، وہ جب وقت آئے گا تو تجھے بھی میں فنا کر دوں گا۔ اب آگے قرآن پڑھ کے دیکھو کہ ابلیس قسم کھاتا ہے تو کس کی کھاتا ہے؟ کہتا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ابلیس مانگے تو اللہ سے اور قسم کھائے تو اللہ کی کھائے، اور مسلمان کلمہ بھی پڑھے اور کبھی یا غوث، کبھی یا دستگیر، کبھی یا پیر، کبھی یا علی، کبھی یا حسین، کبھی یا نبی سے پکارے اور قسمیں کھانی پڑے تو کہتا ہے مجھے پیر کی قسم ہے، مجھے پیر کے آستان کی قسم ہے، مجھے اپنی آنکھوں کی قسم ہے، مجھے بچے کے سر کی قسم ہے۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ میرے مدنی نے فرمایا جو بندہ اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم کھائے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، درود شریف پڑھیں اور درود پڑھیں، محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اب سمجھو مسئلہ، توجہ ادھر رکھو، بس یہ ہوتا رہے گا، اللہ کے گھر کا طواف بھی چلتا رہے گا، اور یاد رکھو جب تک کعبہ ہے یہ دنیا ہے، اگر کعبہ نہ ہو تو پھر دنیا بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے دعا کریں اللہ اس گھر کی عظمت کو، عزت کو، شان کو قیامت تک دوبالا کر دے، اور جتنے حج پہ آئے ہو دعا کرو اللہ اسی طرح ہمیں آئندہ بھی جمع فرمائے، اسی طرح خدا اپنے گھر میں لے آئے، عرفات کی حاضری نصیب فرما دے، محمد مدنی کی مسجد کی حاضری نصیب فرما دے، اور حضور کی محبت و غلامی نصیب فرما دے۔ حضور نے دعا کی اللہم اہد امہ ابا ہریرہ، میرا اللہ ابی ہریرہ کی اماں کو ہدایت دے دے۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتی ہیں میں واپس آیا تو میرے گھر کا کواڑ بند ہے، میں کھڑا ہو گیا، میں دیکھتا ہوں کہ پانی بھی بہ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا ہے، میری بوڑھی اماں جو تھی غسل کر کے کپڑے پہن کے تیار بیٹھی ہے اور پوچھتی ہے ابی ہریرہ تیرے مدنی کا دربار کھلا ہوگا کہ نہیں کھلا ہوگا؟ میں نے کہا اماں جان تجھے میرے مدنی کے دربار سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا ابو ہریرہ
حریرہ آپ مجھے پریشان نہ کر، میں مدنی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں محمد مصطفیٰ کا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہے میں بوڑھی اماں کو لے کے چل پڑا ہوں اور میرے قدم زمین پہ نہیں ٹکتے، میں رکھتا کہیں ہوں قدم کہیں پڑتے ہیں اور خوشی خوشی بھاگ کے آتا ہوں، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے سلام کیا، میں نے کہا ابشر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مبارک ہو، اللہ نے دعا سن لی ہے آپ کی، میری بوڑھی اماں اسلام کے لیے حاضر ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تو نے بوڑھی اماں کو کیوں تکلیف دی، محمد جا کے کلمہ پڑھا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، مسلمانوں یہ شان رحمت اللہ العالمین ہے۔ اب دیکھیں وہ کافر ہے، دعا مانگی مسلمان، لیکن عبداللہ ابن ابی میرے مدنی کا گستاخ ہے، میرے مدنی کا دشمن ہے، حضور کے شان میں کوتاہی کرنے والا ہے، حضور کو ذلیل کہنے والا ہے۔ اللہ نے فرما دیا محمد مصطفیٰ ان کے لیے تو 70 دفعہ بھی بخشش مانگے میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ اس لیے جتنے دن مدینے میں رہے ادب سے رہے، مدینہ مدینہ کیوں بنا ہے؟ یاد دیکھو جب میرے مدنی پہنچے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینے میں گئے ہیں، سارے صحابہ بیمار ہو گئے، سب کو بیماریوں نے پکڑ لیا ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں آئی حضرت بلال کو پوچھنے کے لیے، حضرت بلال بخار میں آگ کی طرح جل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیف تجد یا بلال، بلال تیرا کیا حال ہے؟ بلال غصے میں آ گئے، کہنے لگے اللہم لعن الکفرۃ، اللہم لعن القریش الذین اخرجونا من بلدک، اللہ کافروں پہ لعنت کر جنہوں نے تیرے گھر سے ہمیں نکالا ہے، جنہوں نے مکے سے ہمیں نکالا ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں اس کو پوچھنے کے بعد سیدھی ابے کے دروازے پہ آئی، حضرت صدیق کے پاس آئی تو بخار میں تپ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیف تجد یا ابی، ابا تیرا کیا حال ہے؟ آپ بھی غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ فرمایا اللہ مکے کے کافروں پہ لعنت کرے جنہوں نے ہمیں رحمت والے گھر سے، برکت والے گھر سے، مبارک گھر سے نکال کے یہاں بیماریوں میں بھیج دیا ہے۔ بی بی عائشہ عالمہ ہے، ذکیہ ہے، میری بیٹی تیری طرح نہیں۔ بی بی عائشہ تو وہ شان والی بی بی ہے جن کے بارے میں میرا مدنی فرماتا ہے اگر دین آدھا لینا ہو تو میری بی بی عائشہ سے دین لے لو۔ میری بیٹی تجھے تو فلمیں یاد ہیں، تجھے تو سی ڈی یاد ہے، تجھے تو وی سی آر کی فلمیں اور ڈرامے یاد ہیں، بی بی عائشہ کو محمد کا دین یاد ہے۔ بی بی عائشہ عالمہ ہے، ذکیہ ہے، فاضلہ ہے، صدیقہ ہے، بنت صدیق ہے۔ بی بی سمجھ گئی، سیدھی حضور کے پاس آئی، اندازہ لگا لیا بی بی نے کہ جب صدیق صبر نہیں کر سکا، جب بلال صبر نہیں کر سکا تو باقی صحابہ کا کیا حال ہوگا۔ حضور کی خدمت میں آئی، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سارے صحابہ پریشان ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں، بلال رو رہے ہیں، مکے سے نکل کے مدینے میں آئے تو بیماریوں میں گر گئے ہیں۔ حضور جوش میں آ گئے، حضور کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہم اللہم حبب الینا المدینہ، دعا کر دعا آمین، دعا کرو اللہ ہمارے دلوں میں بھی مدینے کی محبت ڈال دے، مدینے والے کی محبت ڈال دے، مدینے والوں کی محبت ڈال دے، مدینے کے آباد کرنے والوں کی محبت ڈال دے۔ میرے مدینے فرمایا میرا مدینہ تو ایسا ہے جیسے آگ ہوتی ہے، آگ میں اگر لوہا ڈالو گے، سونا ڈالو گے، چاندی ڈالو گے، آگ میل کو کھا جاتی ہے، سونے کو علیحدہ کر دیتی ہے۔ فرمایا میرے مدینے میں رہنے والا جو منافق ہوگا، جو بتی ہوگا، اس کو بھی آگ جلا کے کھڑے مومن کو جگا دیتی ہے۔ مدینہ تو ایمان والوں کی جگہ ہے، مدینہ تو محمد کے یاروں کی جگہ ہے، مدینہ تو صحابہ مہاجر و انصار کی جگہ ہے، مدینہ تو اصحاب صفہ کی جگہ ہے، مدینہ منورہ جو ہے وہ شان والا مقام ہے۔ حضور کی دعا سنے اور دعا کے ایک ایک لفظ پہ غور کرے حاجیو، اللہ کا نبی کھڑا مانگ رہا ہے اللہم حبب الینا المدینہ،
اللہ اللہ اکبر کما حببت الینا. غور کرنا دعا پہ میرے مدنی، میرے محبوب کی دعا بھی محبوب، وہ کلمے بھی محبوب، وہ لفظ بھی محبوب، وہ زمانہ بھی محبوب، وہ مقام بھی محبوب. اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکۃ او اشد منہا. اور دوسری حدیث میں میرے مدنی نے عرض کیا کہ یا اللہ ان خلیلک دعانی مکۃ وانا ادعوک للمدینہ. میرے مدنی نے کہا میرا مولا تیرے خلیل نے تیرے مکے کے لیے دعا مانگی تھی، آج تیرا حبیب مدینے کے لیے دعا مانگتا ہے. اور حضور کی دعا پہ غور کر حاجی، ایک ایک لفظ پہ غور کر. اللہ نے تجھے ایمان دیا ہے. حضور نے فرمایا میرا اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت اتنی ڈال دے جیسے تو نے مکے کی محبت ڈالی ہے، بلکہ مکے سے بھی زیادہ محبت ڈال دے. دعا کرو اللہ زیادہ ڈال دے. اللہم صلی علی. جنگل میں بکریاں چرانے والا چرواہا جو ہے نا، وہ بھی کہتا ہے ربا مدینہ پوجا. حالانکہ آنا تو حج میں مکے ہے نا پہلے، لیکن نام مدینے کا لیتا ہے کیونکہ اللہ نے محبت زیادہ ڈال دی ہے مدینے کی. اس لیے آپ دیکھیں کوئی بندہ آتا ہے کہتے ہیں کہ کہتے جی مدینے جا رہا ہوں ماشاءاللہ، حالانکہ حج تو مکے میں ہوتا ہے مدینے میں نہیں ہوتا. حضور کی دعائیں اور ورنہ اللہم بارک لنا فی سائنا ومدنا. میرا اللہ مدینے کے تناپ تول کرنے والے برتنوں میں، اوزان میں، پیمانوں میں برکت عطا فرما. میرا اللہ جس چیز کو وزن کرے اس میں برکت عطا فرما دے. اور اس کے بعد میرے مدنی نے کیا دعا مانگی ہے؟ میں ون کلی وبائی. اور میرا اللہ میرے مدینے کو شفا والا بنا دے اور وبائیں بیماریاں ساری مدینے سے نکال کے جوفا یہودیوں کی وادی پہ ڈال دے. میرے اللہ نے دعا منظور فرما لی. اور حضور صحابہ کے پاس آئے اور آ کے فرمایا یاد رکھو یہ انگلی ہے سبابہ، اس کو کہتی ہے سبابہ. حضور نے فرمایا انگلی لے لو اور ایسے زبان پہ لگا کے مدینے کی مٹی پہ لگا لو اور پڑھ لو بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بازنا اللہ یشفی سقیمنا. اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھ لو صحابہ، ایسے لگا لو تھوڑی سی مٹی اور کہہ دو مولا اس مٹی کو لگا کے رہے، شفا دینے والا تو ہے، تو شفا کا سبب بنا دے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ مدینہ اب بیماریوں کی جگہ نہیں بلکہ یہ تو شفا کی جگہ ہے. بلکہ حکم ہے کہ مدینے میں آؤ، اگر مٹی اور رہی ہے تو چہرے پہ کپڑا نہ ڈالو، آنے دو مدینے کی مٹی کو منہ پہ. اللہ اکبر. دعا کر اللہ زندگی میں بھی مدینے کی مٹی نصیب کر دے اور موت آئے تو مدینے کی مٹی نصیب کر دے. اس لیے عمر رو رو کے مانگ رہا ہے اللہم ارزقنی موت شہادت فی سبیلک. کہتا ہے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا لیکن مجھے دفن محمد مدنی کے مدینے کا نصیب فرما دینا. یاد رکھو یہ مدینہ ایسی شان والی جگہ ہے، عظمت والی جگہ ہے. اس کے اللہ کے نبی نے کتنے نام رکھے ہیں. فرمایا مدینہ بھی اس کا نام ہے، توبہ بھی اس کا نام ہے، طیبہ بھی اس کا نام ہے. اور اس کے بعد جناب دیکھیں کہ یہ وہ جگہ ہے حضور نے جس کے بارے میں فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنت. اور ایک حدیث میں ما بین قبری و منبری
روضۃ من ریاض الجنت، اور ایک حدیث میں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنت و منبری علی حوضی۔ حضور نے فرمایا لوگوں سن لو، میری قبر مبارک سے لے کر اور میرے منبر تک جس پہ کھڑے ہو کے میرے مدینے نے خطبہ دیا ہے مسلمانوں، اور فرمایا یہ ٹکڑا جو ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور حدیث میں ہے کہ میرا منبر حوض پہ ہوگا۔ بعض علماء اب سمجھو کہ روضۃ من ریاض الجنت، یہ روضہ ہے، یہ جنت کا باغ ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ آپ درود پڑھیں، میں تجھے مدینے کی شان سناؤں۔ یاد رکھ لو حاجیوں، میرے عزیز بھائیوں بزرگوں، یہ دنیا تومتیں لگاتی ہے، یہ وہابی ہیں، نجدی ہیں، مکے والے ہیں، نبی کی شان مدینے کی شان، خبردار نہیں، جتنے الحمدللہ ان کے دل میں محمد کی محبت ہے، ادب ہے، اللہ سب کو نصیب فرما دے۔ ان کا جو بہت بڑا شیخ الاسلام ابن القیم ہے، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، وہ فرماتے ہیں زیارت کرنے والا جب مدینے میں جائے تو خیال کر کے جانا، ایسے سمجھنا فَكَأَنَّهُ زَارَ نَبِيٌّ حَيٌّ نَاطِقٌ مُتَكَلِّمٌ، ایسے گمان کرنا جیسے محمد کی زندگی میں میں حاضری دے رہا ہوں، اتنے ادب کے ساتھ کھڑے ہونا، لیکن کہتے خبردار خیال کرنا میرے مدنی کی مزار پہ جا کے کبھی بدعت نہ کرنا، کبھی جالیوں کو نہ چومنا، کبھی روضے کی طرف سجدہ نہ کرنا، کبھی اللہ کے سوا کسی غیر سے نہ مانگنا، اور کبھی بار بار حاضر ہونے کی جرت نہ کرنا، کیونکہ مقام ادب ہے۔ دور سے بیٹھ کے درود پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو مدینہ منورہ میں۔ اب سمجھے مسئلہ، حضور نے فرمایا کہ یہ ٹکڑا جو ہے روضۃ من ریاض الجنت، یہ جنت کے باغوں کا ٹکڑا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جو یہاں عبادت کرے گا اللہ اس کو جنت کے باغوں میں داخل کریں گے۔ ایک ترجمہ علماء نے یہ کیا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں یہ تشبیہ ہے، جیسے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ایسے بہادر ہے جیسے شیر ہو، حالانکہ وہ شیر تو نہیں ہوتا۔ معنی یہ ہے کہ گویا یہ بھی جنت کے باغوں کی طرح ہے، جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، قیل یا رسول اللہ وما ریاض الجنت قال حلق الذکر، صحابہ کو حضور نے فرمایا جب جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا جہاں اللہ کے قرآن کا ذکر ہو، نبی کی حدیث کا ذکر ہو، وہ جنت کے باغ ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے میرے مدنی پاک نے فرمایا تھا، میری بیٹیاں اس حدیث کو یاد کر لیں، حضور نے فرمایا تھا کہ یا فاطمہ تسلیم والی ما شئت، حضور نے فرمایا بیٹی میری بیٹی فاطمہ جو زندگی میں مجھ سے مانگنا ہو مانگ لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن قیامت میں یہ نہ کہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، وہاں عمل کام آئیں گے، یا قبر روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر النیران، یا قبر جنت کے باغوں کا ٹکڑا بن جائے گا یا جہنم کے کھڈوں کا گڑھا بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نہ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ میرے نام کی حجت نہ کر لینا، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ سید کی بیٹی ہے، یہ پیر کی بیٹی ہے، یہ فلاں بزرگ کی بیٹی ہے، یہ فلاں عالم کی بیٹی ہے۔ ساری دنیا کی بیٹیاں محمد کی بیٹی کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھے مسئلہ جی، لیکن اللہ علماء متقدمین کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ مسلمانوں یاد رکھو علماء نہ ہوتے تو کبھی تجھے دین نہ ملتا۔ ایمان سے کہو کعبے میں بیٹھے ہو، آج جو لوگوں کے دل میں محبت ہے، دین ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکات ہے، ایمان سے کہو تمہیں یونیورسٹی نے سکھایا ہے؟ ہاں جی،
ریڈیو نے سکھائے، ٹیلی ویژن پہ سیکھے ہو، کالجوں نے، ہارورڈ آکسفورڈ نے سکھلایا ہے، یا اسی غریب مولوی نے جو مسجد میں بیٹھا ہے جس کو گالیاں دیتے ہو، جس کو برا سمجھتے ہو، یہ اسی مولوی کی محنت ہے کہ آج بندے بندے کے دل میں محبت مدنی کی، دین کی محبت لے رہی ہے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے، یہ مولوی نہ ہوتے، یہ نماز پڑھانے والے نہ ہوتے، خدا جانے تیرا میرا کوئی جنازہ بھی پڑھتا یا اٹھا کے ایسے قبروں میں گاڑ دیتا، کیونکہ ہمارے بچوں کو تو ماشاءاللہ ماں باپ نے جو سکھایا ہے، اب باپ کا لفظ کہنا بھی حرام ہو گیا ہے، اس کے بدلے میں ڈیڈی آ گیا ہے، السلام علیکم کا لفظ بھی ختم ہو گیا ہے، ٹاٹا آ گیا ہے، فی امان اللہ کا لفظ بھی ختم ہو گیا ہے، بائی بائی آ گیا ہے، اب ہیلو کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، ہائی ہائی آ گیا ہے، خدا جانے کیا بلا ہے۔ یاد رکھو قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے کیا کہو گے؟ ہائی ہاؤ آر یو؟ نہ سوچ لو، جو یاد کرو گے زبان سے وہی نکلے گا۔ حضرت قاضی احسان احمد اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، وہ فرماتے تھے میں چھوٹا ہوتا تھا، چھوٹا بچہ تھا، جب گھر میں آتا تو میری ماں کہتی بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں پڑھتا لا الہ الا اللہ رسول اللہ، جب میں سو جاتا اٹھاتی، مجھے چھوٹا سا بچہ ہے، اٹھتا نیند سے تو کہتی بیٹا جلدی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اندر جاتا، گھر جاتا، باہر آتا، ایک دن میں تنگ آ گیا، میں نے کہا اما جان یہ کیا ہر وقت مجھے کلمہ پڑھاتی ہو؟ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، مسلمان کا بیٹا ہوں، مسلمان میری ماں ہے، مسلمان میرا گھرانہ ہے، یہ ہر وقت لا الہ الا اللہ۔ فرمایا بیٹا ناراض نہ ہو، میں تیری زبان پہ کلمہ چڑھانا چاہتی ہوں تاکہ موت کے وقت بھی یہی کلمہ نکلے تیری زبان۔ تمہاری مرضی ہے میری بیٹی، جو اپنے بچوں کو پڑھاؤ وہ بھی تیری قبر پہ انشاءاللہ کھڑے ہو کے ٹاٹا ٹاٹا کریں گے، فکر نہ کرو، جو تم نے پڑھایا ہے نا انشاءاللہ آگے آئے گا، جو بوؤ گے کاٹو گے۔ جن ماؤں نے جناب یاد رکھو کبھی بغیر وضو کے بچوں کو دودھ نہیں پلایا تھا، بغیر وضو کے بچوں کو نہیں اٹھایا تھا، اور لوری کے بجائے قرآن پڑھاتی تھی، تو پھر بیٹا بھی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی پیدا ہوتے تھے، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل پیدا ہوتے تھے، عبد القادر جیلانی علی حجویری پیدا ہوتے تھے، نظام الدین اور حضرت زکریا پیدا ہوتے تھے، فرید الدین شکر گنج پیدا ہوتے تھے، اور جس دن سے میری بیٹی نے ماشاءاللہ فلمی لوریاں دے دے کے بچوں کو سلایا ہے، اور بچے یا کریکٹر پیدا ہوتے ہیں یا ایکٹر پیدا ہوتے ہیں یا ماشاءاللہ ڈسکو کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، اور کیا پیدا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب درود پڑھنے میں عرض کروں حضور کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ہے کہ ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یاد رکھو اللہ علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے کہا یہ مثال نہیں ہے، یہ تشبیہ نہیں ہے، اگر مثال ہوتی حضور ساری مسجد کا نام لے لیتے، حضور سارے مدینے کا نام لے لیتے، لیکن جو حضور معین کر رہے ہیں کہ میری قبر مبارک سے لے کر میرے منبر تک، معلوم ہوتا ہے یہ حقیقت جنت کا ٹکڑا ہے۔ دعا کر اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی وہاں نصیب کرے۔ اب یاد رکھیں کہ علماء نے بہت لوگوں نے سوال پیدا کیے ہیں کہ اگر جنت کا ٹکڑا ہے تو پیاس کیوں لگتی ہے، بھوک کیوں لگتی ہے، وہاں بیٹھ کے آدمی بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن جنت میں تو کوئی بوڑھا بھی نہیں ہوگا، پیاس بھی نہیں لگے گی۔ تو مسئلہ سمجھ لو، علماء نے فرمایا جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن جنت کے احکام تب مرتب ہوں گے جب عالم آخرت آئے گا۔ عالم آخرت سے پہلے
پہلے جنت کے احکام مرتب نہیں ہوتے ہیں. جیسے حجر اسود جنت کا ٹکڑا ہے, جنت کا پتھر ہے, لیکن جنت کے احکام اس وقت داخل ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جس کو قبر میں راحت دیں گے یا قبر میں عذاب دیں گے وہ گویا جنت جہنم کا نمونہ ہے, ورنہ حقیقی جنت اور جہنم جو ہے وہ مرنے کے بعد قیامت میں ملے گی. اب دیکھیں کہ حضور پاک نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیما کثیرا کثیرا, آپ نے فرمایا کہ یا اللہ تیرے خلیل نے مکے کے لیے دعا مانگی ہے اور میں نے مدینے کے لیے دعا مانگی ہے, اور حضور نے فرمایا کہ میں مدینے کو ما بین عیر بصور, اور ایک لفظ میں ہے ما بین عیر و احد, عیر سے لے کر احد تک مدینہ قرار دیتا ہوں. اور دیکھیں میرے دوستو غور کر لو کہ مکے میں تو عمرہ بھی ہو سکتا تھا لیکن مدینے میں چونکہ عمرہ نہیں ہو سکتا ہے, اللہ نے فرمایا مدنی میں تیرے مدینے والوں کو بھی شان دیتا ہوں, جو بندہ وضو کے ساتھ مدینے سے چل کے سواری پہ یا پیدل قباء میں جا کے 2 رکعتیں نماز پڑھ لے, فرمایا میں اس کو بھی پورے عمرے کا ثواب عطا فرما دوں گا. اور ایک حدیث بھی یاد کر لے, صحیح حدیث ہے میرے مدنی کی. میری بیٹی بہنیں مائیں میرے بھائی جتنے بیٹھے ہو, صبح کی نماز کے بعد اگر بندہ اسی مسجد میں بیٹھ جائے, کوئی دنیا کی بات نہ کرے, قرآن پڑھتا رہے, ذکر کرتا رہے یا چپ کر کے بیٹھا رہے, اور جب سورج نکل آئے اور تھوڑا سا اوپر چڑھ آئے اور 2 رکعت کر کے 4 رکعتیں اشراق کی پڑھ لے, حضور نے فرمایا اللہ اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب دیتے ہیں. گھر بیٹھے عمرہ کر لو. اور یاد رکھیں جب مدینے میں جاؤ افضل یہ ہے کہ سبت والے دن یعنی ہفتے والے دن آپ بھی کوشش کر کے مسجد قباء میں حاضری دیں, اور یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرے پاک نبی نے سب سے پہلے ڈیرا لگایا ہے. اور اسی طرح افضل یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہو سکے تو پھر شہداء احد پہ حاضری دیں, اور سب سے پہلے سیدنا حمزہ عمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد شہداء احد پہ سلام کہیں. اور اسی طرح اگر ممکن ہو سکے تو جمعرات والے دن بقیع میں جائیں اور سب پہ جا کے السلام علیکم یا اہل البقیع الغرقد انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر, یہ دعائیں مانگتے رہیں. اور جتنی دیر مدینے میں رہیں, آگے ذرا شان دیکھیں میرے اللہ نے کیا شان بیان کی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فرمایا ایمان والو خبردار, میرے مدنی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو جائے. کیا مانا؟ بعض علماء کہتے ہیں یعنی حضور کی کسی بات کا انکار نہ ہو جائے. اور انکار تو سب کے نزدیک کفر ہے, لیکن اللہ نے فرمایا میرے مدنی کے سامنے انکار بھی نہ ہو, اعراض بھی نہ ہو, بلکہ ادب سے ایسے بولو کہ تیری آواز بھی اونچی نہ ہو جائے. اور اس کے بعد اگر میرا مدنی جا رہا ہے تو اس کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے دوسروں کو پکارتے ہو, جیسے لوگوں کو پکارتے ہو. خبردار میرے مدنی کو نہ بلاؤ, ایسی غلطی کرو گے پتہ ہے سزا کیا دوں گا. فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے سارے عمل ضائع کر دوں گا, حبط کر دوں گا, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے جتنی دیر مدینے میں گزرے ادب کے ساتھ چلنا ہے, ادب کے ساتھ رہنا ہے, حتیٰ کہ
مسجد نبی میں چیخنا نہیں ہے، آواز بھی اونچی نہیں کرنی ہے، بلکہ جب صلاۃ و سلام کے لیے زیادہ دور کھڑے ہوں نہ زیادہ قریب کھڑے ہوں، اور نہ چیخ چیخ کے سلام پڑھے، بلکہ ادب کے ساتھ درمیانی آواز کے ساتھ سلام پڑھے، اور کوشش یہ کریں کہ مختصر سلام پڑھے، اور حضور پہ سلام پڑھنے کے بعد ایک گز کے فاصلے پہ آگے جائیں، کیونکہ میرے مدنی کے ساتھ جو ہے آپ کے منکب مبارک کے پاس جو قبر مبارک ہے سیدنا وہاں ہو کے سیدنا ابی بکر پہ سلام پڑھیں، اور اس سے تھوڑا سا ہٹ کے پھر سیدنا عمر پہ سلام پڑھیں۔ جب یہ سارے سلام پڑھ لیں تھوڑا آگے جا کے پھر کعبے کی طرف رخ کر لیں، کیونکہ سلام میرے مدنی کا حق ہے اور دعا میرے اللہ کا حق ہے۔ پھر مانگنا ہے تو پھر اللہ سے دعا مانگے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگے جتنی لمبی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اور جتنے دن اللہ مدینے میں نصیب فرمائے دعا کر اللہ تجھے بھی اور مجھے بھی نصیب فرمائے۔ اور ساتھ یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ 40 نمازیں پڑھنا جو ہے وہ مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے کوئی ضروری یا واجب نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 40 نمازیں پڑھے گا اس کی کوئی نماز نہ چھوٹے، جماعت نہ چھوٹے، تکبیر نہ چھوٹے، مسجد نبی میں نماز پڑھے، اللہ اس کو نفاق سے، اللہ اس کو آگ سے بری کر دیتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے۔ حاضری اگر نصیب ہو جائے، تحیت المسجد نصیب ہو جائے، سلام نصیب ہو جائے، اسی وقت بندہ واپس آ جائے تو حاضری کافی ہو جاتی ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالی جتنی عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں نے حدیث پڑھی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، درود شریف پڑھ لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا دعوت ابی ابراہیم۔ حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں جو انہوں نے مکے میں اللہ سے مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ فرمانا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ، اور میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کی خوشخبری ہوں جو قرآن بتلاتا ہے کہ مبشرم برسول اللہ